اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو another انسپائرنگ ویڈیو آن سکسیس ان لائف. کیا آپ واقعی کامیاب اور سکسیسفل بننا چاہتے ہیں؟ کیا زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں؟ تو کیا کریں اور کیسے کریں؟ کیا آپ بھی چاہتے ہیں لوگ آپ کو رول ماڈل سمجھیں؟ تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے ہے. آج ہم بتائیں گے لائف گولز کیسے سیٹ کریں، ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک میں کیا فرق ہے، پازیٹیو مائنڈ سیٹ کیسے ڈیولپ کریں، اور سب سے اہم اللہ پر یقین رکھتے ہوئے اللہ کو راضی کیسے کریں اور خود پر اعتماد. یہ ویڈیو صرف باتوں تک محدود نہیں بلکہ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے پریکٹیکل سٹیپس جو آپ کی زندگی بدل سکتے ہیں. تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر آپ واقعی اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. لیٹس بگن دا جرنی ٹو ورڈس ریئل لائف سکسیس. فرسٹ آف آل یہ جاننا ضروری ہے کہ سکسیس کیا ہے. سائیکالوجیکل پوائنٹ آف ویو میں کامیابی اپنا مقصد حاصل کرنا، ذاتی خوشی حاصل کرنا اور اطمینان ہے، ذہنی سکون اور توازن ہے، مینٹل ویل بینگ، خود اعتمادی اور مقصدیت، سیلف کانفیڈنس اینڈ پرپس ہے، مسائل سے لڑنے کی صلاحیت. مشہور ماہر نفسیات ابراہم میسلو کے مطابق کامیابی سیلف ایکچولائزیشن ہے، یعنی اپنی مکمل صلاحیتوں کا ادراک اور ان کا استعمال. اکارڈنگ ٹو اسلام میں کامیابی دنیاوی مال و دولت یا مقام حاصل کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ آخرت کی فلاح ہی اصل کامیابی ہے. جیسا کہ سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 میں ہے، جو شخص آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہوا. اسلامی نقطہ نظر سے کامیابی اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، آخرت کی کامیابی جنت حاصل کرنا، دیانت، تقوی، اخلاص، صبر کو اپنانا، دنیا کو آزمائش سمجھ کر اسی میں نیکی سے زندگی گزارنا ہے. اسلام کے مطابق کامیابی صرف دنیاوی ترقی نہیں بلکہ دین اور دنیا دونوں میں بیلنس رکھنا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو چھوڑ کر صرف عبادت کرو، اور نہ یہ کہتا ہے کہ صرف دنیاوی کامیابیوں کے پیچھے بھاگو. اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان اپنی دنیاوی ذمہ داریاں ایسن طریقے سے نبھائے تو یہی عبادت ہے، اور ساتھ اپنے دینی فرائض نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو بھی ترک نہ کرے. کچھ لوگ بزنس یا جاب میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک کامیاب مسلمان اپنا وقت صحیح طریقے سے مینیج کرتا ہے، وہ وقت پر اپنی نماز بھی ادا کرے اور اپنے کاموں کو بھی سر انجام دے. رزق حلال کمانا عبادت ہے، مگر نماز چھوڑ کر رزق کے پیچھے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے. کچھ لوگ دینی عبادات میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ گھر والوں کے حقوق، بیوی، بچے، والدین سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور تبلیغ کے لیے نکل جاتے ہیں. ایک کامیاب مسلمان وہ ہے جو پہلے اپنے فرائض ادا کرے، فرض نماز کی ادائیگی کرے، نوافل کے لیے ٹائم ملے تو ادا کرے، نہ ملے تو چھوڑ دے. قرآن فرماتا ہے جب تمہیں فرصت ملے تو اپنے رب کو کثرت سے یاد کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کا، تمہاری بیوی کا اور رب کا تم پر حق ہے، سب کو ان کا حق ادا کرو. کچھ لوگ امیر تو ہو جاتے ہیں مگر زکوٰۃ یا صدقہ دینا بھول جاتے ہیں. اصل کامیابی یہ ہے کہ جب مال آئے تو شکر ادا کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور ضرورت مندوں کی مدد کریں. جو مال اللہ کی راہ میں دو گے وہی اصل کامیابی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر ہو اور آخرت کو کبھی نہ بھولو. دنیا میں ترقی کرو، اچھی نوکری کرو، تعلیم حاصل کرو، بزنس کرو، رشتہ داری کرو، سب کرو، لیکن دینی فرائض اور اللہ کی رضا کو کبھی فراموش نہ کرو. اللہ کو پسند ہے چھوٹے قدم لیکن مستقل مزاجی. نیک کام کرو، تھوڑا کرو مگر مستقل مزاجی سے کرو. سنسیرٹی، اخلاص کے ساتھ کام کریں. جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے کریں، نہ کہ دکھاوے کے لیے، شہرت کے لیے یا دنیا کی واہ واہ کے لیے. اگر نیت صرف اللہ کی رضا ہو تو وہی عمل عبادت بن جاتا ہے. یہ سوچ کر کام کرنا محنت میری ذمہ داری ہے اور میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمانداری سے کام کر رہا ہوں. بغیر اخلاص کے بڑا کام بھی بے وزن ہو جاتا ہے.
ڈیلی پریئرز کرو، روزانہ دعا مانگے۔ اللہ کبھی بھی کسی کی بھی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ صبر اور شکر کو اپنائیں۔ زندگی میں جہاں خوشیاں ہیں وہاں غم بھی ہیں۔ دکھوں اور تکلیفوں کو کبھی زحمت نہ سمجھیں بلکہ انہیں اللہ کی طرف سے آزمائش سمجھیں اور صبر کریں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب فرمایا ہے، ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ۔ یہ دنیا کی تلخ حقیقتیں انسان کو جگانے اور بدلنے کے لیے ہیں۔ آزمائشیں صرف سزا نہیں، بیداری اور شعور کا زیور ہیں۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ کیا خوب اقبال نے فرمایا تھا، جس کا مطلب ہے مشکل حالات میں جو قوم یا فرد قوت بازو دکھاتے ہیں وہی تاریخ بدلتے ہیں۔ اپنی سوچ کو پازیٹیو بنائیں۔ ہر چیز اور ہر فرد کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے اور دوسروں کے اندر خوبیاں تلاش کریں۔ انشاءاللہ آپ اس عمل سے نہ صرف اپنی پریشانیوں کو اوورکم کریں گے بلکہ اپنے اندر ایک گریٹیچیوڈ کی فیلنگز بھی پیدا کریں گے اپنے ساتھیوں کا، اور ہر اس شخص کا جو آپ کی ہیلپ کرے اس کا شکریہ ادا کریں۔ ہر جگہ اس شخص کی تعریف کریں، اس سے آپ کے لیے محبت اور عزت میں اضافہ ہوگا۔ آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے فیصلے کریں۔ آپ کے ہر ایکشن میں اور ہر سوچ میں آخرت پر یقین کا پہلو نمایاں ہونا چاہیے۔ کئی بار انسان ظاہری فائدے کے لیے کچھ ایسا کر جاتا ہے جو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس وقت وہ نظر انداز کر دیتا ہے۔ اپنی آخرت کو یاد رکھو۔ ظاہری اور دنیاوی فائدے نقصان میں بدل سکتے ہیں مگر آخرت ایک اٹل حقیقت ہے۔ آخرت کا خسارہ کبھی مول نہ لو، بھلے ہیرے جواہرات کے محل ہی کیوں نہ مل جائیں۔ اپنے مقاصد کو کلیئر رائٹ کرو، پھر اپنے ٹارگٹ کو اچیو کرنے کی کوشش میں لگ جاؤ۔ قرآن مجید میں ہے، انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ سورۃ العنکبوت میں ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو کوشش کرتے ہیں۔ سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو کامیابی کا مطلب صرف میٹیریل سکسیس نہیں ہے بلکہ مینٹل پیس اور گول اچیومنٹ اینڈ سیلف گروتھ بھی ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے گولز کو کلیئر کریں، اپنا ٹائم سیٹ کریں، کتنی ڈیوریشن میں آپ نے اپنے پرپز کو حاصل کرنا ہے، اس کے لیے آپ کے پاس کون سی سکل ہونی چاہیے اور کون سی سکل آپ کے پاس ہے اور کون سی سکل کو آپ کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے۔ نیو سکلز کہاں سے سیکھیں گے اور کیسے امپروو کریں گے، یہ سب کلیئر ہونا چاہیے، تبھی آپ اپنے مقصد کو حاصل کر سکو گے۔ سیلف اسٹیم کو مضبوط بنائیں۔ اب اسلام بھی سیلف امپروومنٹ کا درس دیتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے سورۃ التین میں، ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے۔ یاد رکھیں اللہ نے ہر ایک کو کوئی نہ کوئی خاص صلاحیت دے رکھی ہے۔ آپ کے اندر بھی اللہ عز و جل نے خاص صلاحیتیں اور خوبیاں رکھی ہیں۔ اپنی خوبیوں کو پہچانیں، ان کی ایک لسٹ بنائیں۔ ہر انسان کا سفر مختلف ہے۔ آپ دوسروں کو کامیاب دیکھ کر خود کو کمتر نہ سمجھیں، خود کو دوسروں سے کمپیئر نہ کریں بلکہ خود کو صرف کل والے خود سے بہتر بنائیں۔ اپنے آپ سے پازیٹیو باتیں کریں، سیلف ٹاک کریں، پازیٹیو باتیں کریں۔ پازیٹیو سیلف ٹاک سے آپ اپنے اندر بہت بہتری لا سکتے ہیں۔ اپنے آپ سے محبت کریں۔ کوئی غلطی ہو جائے تو اپنے آپ کو برا بھلا نہ کہیں بلکہ سیکھیں، اپنی اسپرچویلٹی کو اپلفٹ کرنا سیکھیں۔ تنقیدی رویہ رکھنے والے لوگوں سے دور رہیں۔ جو لوگ حوصلہ افزائی کرنے والے ہیں ان کے قریب رہیں۔ اپنی فزیکل اینڈ مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھیں۔ اپنی جسمانی صحت کا اور اپنی ذہنی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ فزیکلی اور مینٹلی ہیلدی ہوں گے تب ہی کوئی کام آپ کنسسٹنسی اور ڈسپلن سے کر سکیں گے، اور اپنے کاموں پر فوکس رکھیں۔ سکسیس مینجمنٹ کے لیے میڈیٹیشن کریں۔ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں سکسیس از ناٹ دا کی ٹو ہیپینیس، ہیپینیس از دا کی ٹو سکسیس، کہ خوشی جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے، لیکن کامیابیاں خوشی کی کنجی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کا ٹارگٹ 10 کروڑ حاصل کرنا ہو، 10 کروڑ حاصل کرنے کے بعد بھی ہو سکتا ہے آپ خوش نہ رہیں۔ لہٰذا خوشیاں جو ہیں وہ کامیابی کی کنجی بنائیں، اپنے آپ کو خوش رکھیں
اور خوش رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنی لائف کی ٹارگٹ سیٹ کریں، اپنے ٹائم کو مینیج کریں، اپنی سٹریس مینجمنٹ کو سیکھیں، میڈیٹیشن کریں، اپنی خوبیوں اور خامیوں کو جانیں۔ رات کو سونے سے پہلے جو آپ بننا چاہتے ہیں یا جو پانا چاہتے ہیں، جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں، اس ٹاپک پر کوئی لیکچر، کوئی آڈیو بک سنتے سنتے سو جائیں، پھر اس کے جادوئی کمالات آپ خود دیکھ لیں گے۔ کومنٹ سیکشن میں بتائیے آپ کون سے پوائنٹ کو ڈیپلی سمجھنا چاہتے ہیں۔ علم کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کامیابی کا سفر رکنے نہ پائے۔ جزاک اللہ خیر۔